ہیبت ناک گھر اولڈ ناول آف نازیہ شازیہ۔ سارا ایک بہت خوش مزاج اور اچھے اخلاق کی مالک لڑکی تھی۔ اس کی 4 بہت گہری سہیلیاں تھیں جن کے نام تھے عروہ، اقرا، نائلہ اور سائمہ۔ وہ دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ دیتی تھی۔ ان کی دوستی بے غرض تھی۔ سارا کو اپنی سہیلیوں پر بہت ناز تھا۔ ایک روز وہ سب سیر و تفریح کا پلان بناتی ہیں۔ ان کو ایسی جگہ جانا بہت پسند ہوتا ہے جہاں لوگوں کی بھیڑ کم ہو۔ عروہ کو ریاضی میں انڈا ملا ہے، سارا چلا کر کہتی ہے۔ ہاں 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 ہاں، سب کہکا لگانا شروع کر دیتی ہیں۔ ہاں بھائی، اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس بار اقرا بولتی ہے۔ بولی جاؤ جو بولنا ہے۔ اور سارا تم سناؤ، محبت ہو گئی نا تمہیں؟ اللہ توبہ، کتنی بڑی جھوٹی ہے۔ محبت لفظ کا پتہ بھی ہے تمہیں؟ جی ہاں، میم ہے بے تے کو ملائیں تو محبت لفظ بنتا ہے، عروہ بولتی ہے۔ کار میں ہنسی کے کہکوں سے گونج اٹھتی ہے۔ واہ بھائی، ہماری عروہ تو بہت پڑھی لکھی ہے۔ اچانک کار رک جاتی ہے۔ اب اس کو کیا ہو گیا؟ نائلہ بولتی ہے۔ کچھ نہیں، پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ سائمہ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوتی ہے وہ بولتی ہے۔ اب پیٹرول کہاں سے ملے گا؟ سارا اپنی فکر مندی ظاہر کرتی ہے۔ اس جنگل جیسی جگہ پر آثار تو کوئی نظر نہیں آ رہے، پھر بھی میں اتر کر دیکھ لوں، اس بار اقرا مخاطب ہوئی۔ کچھ دیر بعد اقرا آئی۔ لڑکیوں، یہاں کوئی آدمی وغیرہ تو نظر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی پیٹرول پمپ دکھائی دے رہا ہے، البتہ ایک حویلی نما بڑا سا گھر ہے، شاید وہاں سے پیٹرول مل جائے۔ ہاں، اور رات بھی ہونے والی ہے، اگر وہاں کوئی ہوا تو اسے کہیں گے کہ ہمیں ایک رات یہاں رہنے دے، صبح ہوتے ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس بار سائمہ بولی۔ سب نے اس کی رائے پر اتفاق کیا سوائے سارا کے۔ سارا بولی، نہیں یار، ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اگر وہاں کوئی نہ ہوا اور اگر اس جگہ پر چڑیلیں ہوئیں تو ویسے باتیں تو بڑی بناتی ہو پر ڈرپوک بہت ہو۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بھی چلتی ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ لہٰذا سب اس گھر کی جانب چل پڑتی ہیں۔ گھر تو بہت ہی پرانا ہے اور ڈراونا بھی، سارا کہتی ہے۔ اب بھی وقت ہے، واپس چلتے ہیں، کہیں بعد میں دیر نہ ہو جائے۔ چلو بھائی چلو، ہم چلتے ہیں، تم باہر کھڑی رہو۔ سارا، نائلہ سب کو تجویز پیش کرتی ہے۔ ہاں ہاں صحیح ہے سارا، تم باہر رہو۔ سب یک زبان ہو کر بولتی ہیں۔ نہیں نہیں، میں چل رہی ہوں، سارا بولتی ہے۔ گھنٹی بجتی ہے، دروازہ کوئی نہیں کھولتا۔ کوئی ہے، عروہ پوچھتی ہے، مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ جب اقرا اور سائمہ مل کر دروازے کو دھکا دیتی ہیں تو وہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل جاتا ہے۔ اندر گھر میں جگہ جگہ جالے لگے تھے، بتیاں جل رہی تھیں، بجھ رہی تھیں۔ جب دروازہ کھلا تو اندر جگہ جگہ جالے لگے تھے، بتیاں کبھی جل رہی تھیں، کبھی بجھ رہی تھیں۔ نہیں نہیں، اندر نہیں جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ کسی بھوتیا محل سے کم نہیں لگ رہا، اور یہ بتیاں جل رہی ہیں، بجھ رہی ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ سارا لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ بولتی ہے۔ کچھ نہیں ہے یار، اور شاید بجلی کا لوڈ کم یا زیادہ ہو، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، سائمہ سارا کو سمجھاتی ہے۔ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، اقرا بولتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ میں یعنی نائلہ، سارا اور سائمہ پیٹرول ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اقرا اور عروہ پانی ڈھونڈیں گی۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کوئی ہے کہ نہیں گھر میں۔ اگر کوئی ہوا تو اسے ہم پوچھ بھی لیں گے کہ کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہ ہوا تو پھر بھی یہاں ایک رات کے لیے قیام کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ سب نائلہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں اور اندر کی جانب چل پڑتے ہیں۔ اندر کا منظر بہت ہیبت ناک تھا۔ سارا، سائمہ اور نائلہ پیٹرول ڈھونڈنے کے لیے چل پڑی، جبکہ عروہ اور اقرا پانی ڈھونڈنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی آوازیں بھی نکال رہی تھی کہ کوئی ہے، اگر کوئی ہے تو جواب دے۔ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اقرا اور عروہ کو فریج مل گئی تھی۔ جب انہوں نے فریج کھولی تو انہیں ایک پانی کی بوتل ملی۔ جب انہوں نے پانی گلاس میں ڈالا تو اچانک پانی خون میں بدل گیا۔ عروہ زوردار چیخ مارتی ہے
اور اقرا بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تم نے چیخ کی آواز سنی؟ سارہ کہتی ہے۔ نائلہ جواب دیتی ہے، نہیں میں نے تو نہیں سنی۔ اور سائمہ، تم نے؟ نہیں میں نے بھی نہیں سنی۔ ایک تو سارہ تم بھی نا، بس ہم پیٹرول ڈھونڈیں گے اور جلدی سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب انہوں نے اس گھر کے ماحول کی وجہ سے یہاں رہنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اچھا، سارہ ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ ابھی عروہ اور اقرا اس خون آلودہ گلاس کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ان کو چکر آتے ہیں اور وہ دونوں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جب اقرا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک کمرے میں تھی جہاں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ کھڑی ہو کر سوئچ بورڈ ڈھونڈنے لگتی ہے۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد اس کو سوئچ بورڈ مل جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ بتی جلاتی ہے تو خوف سے اس کی آنکھیں باہر ابل آتی ہیں۔ دیوار پر عورتوں اور مردوں کے سر اور دھڑ علیحدہ علیحدہ لٹک رہے تھے، جن میں سے تازہ تازہ خون نکل رہا تھا۔ اقرا چیخ مارنا چاہ رہی تھی لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پہ اس کو کوئی گیلی چیز محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے تو کسی کے خون آلودہ زبان تھی۔ وہ گن کھا کر فوری طور پر اس خون آلودہ زبان کو اپنے ہاتھ سے جھٹک دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ منہ اوپر کر کے دیکھتی ہے تو ایک عورت کا منہ چھت کے ساتھ لٹک رہا تھا اور چھری اس کے منہ کے آر پار تھی۔ اس عورت کی آنکھیں باہر لٹک رہی تھیں۔ اقرا اپنا منہ جیسے ہی نیچے کر کے دوسری طرف دیکھتی ہے تو عروہ ایک پلنگ پر لیٹی تھی جو خون سے تر تھا۔ اس کے پاس ایک عورت کھڑی تھی جس کے پیچھے چھری پیوست تھی جس میں سے خون باہر آ رہا تھا۔ عروہ مسلسل ہاتھ پیر مار رہی تھی مگر پلنگ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ چھوڑ دو میری دوست کو، اقرا روتے ہوئے چلاتے ہوئے بولتی ہے۔ وہ عروہ کو بچانا چاہ رہی تھی مگر وہ اس جانب جا نہیں پا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی دیوار عروہ اور اس کے بیچ حائل تھی۔ وہ عورت اپنے کمر سے چھری نکالتی ہے اور اس کو عروہ کے بدن پر پھیرنے لگتی ہے۔ اقرا مدد کے لیے دروازے کی جانب بھاگتی ہے مگر دروازہ بند تھا۔ اقرا بہت زور لگاتی ہے مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ جب دوبارہ اس عورت کی جانب اپنا منہ کرتی ہے تو اسے ایسا لگا کہ اس کے اندر جان نہیں رہی، کیونکہ وہ عورت بہت خوفناک تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں جن میں سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے ماتھے میں ایک چھری پیوست تھی۔ پھر اس عورت نے دوبارہ اپنا چہرہ عروہ کی جانب کیا اور چھری ہوا میں بلند کی، اور پھر اب وہ خوفناک عورت عروہ کے گلے پر چھری رکھتی ہے اور پورا زور لگاتی ہے۔ عروہ کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے اور سر نیچے گر جاتا ہے۔ اقرا یہ پورا دردناک اور خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ پھر وہ عورت اپنا اتنا بڑا منہ کھولتی ہے اور عروہ کے گلے پر جہاں سے وہ کٹا تھا اپنا منہ رکھ دیتی ہے اور اس کا خون چوسنے لگتی ہے۔ عروہ کا پورا جسم تڑپ رہا تھا اور جب تک اس خوفناک عورت نے عروہ کا سارا خون نہیں پی لیا وہ ساکن نہیں ہوا۔ پھر جب اس نے عروہ کا سارا خون پی لیا تو چہرہ پکڑ کر عروہ کے جسم کو چیرنے لگی اور اس کا گوشت نکال کر کھانے لگی۔ جب اس نے عروہ سے ہاتھ صاف کر لیا تو اس کی دھڑ اور گلے کو دیوار پر لٹکا دیا۔ اقرا دروازے کی طرف لپکی اور زور سے دروازہ بجانے لگی کیونکہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اگلی باری اس کی ہے۔ وہ چلاتی ہے، بچاؤ بچاؤ، مگر اس کی چیخ و پکار صرف اس کمرے میں ہی گونج رہی تھی۔ وہ خوفناک عورت اب اقرا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سارہ، سائمہ اور نائلہ کو پیٹرول نہیں ملتا۔ یار ایسے تو پیٹرول کبھی نہیں ملے گا۔ ایسا کرتے ہیں ہم تینوں الگ الگ ہو کر ڈھونڈتے ہیں، نائلہ مشورہ دیتی ہے۔ نہیں الگ نہیں ہوں گے ہم، سارہ کہتی ہے۔ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ نائلہ اور سارہ تم دونوں دوسری طرف جا کر ڈھونڈو، میں سامنے جا کر دیکھتی ہوں، سائمہ تجویز پیش کرتی ہے۔ یار سائمہ اپنا خیال رکھنا۔ ارے یار کچھ نہیں ہوتا، تم اتنی فکر نہ کرو۔ اچھا چلو سارہ ہم سامنے چلتے ہیں۔ ہاں نائلہ چلو۔ نائلہ اور سارہ ایک طرف چلی جاتی ہیں جبکہ سائمہ سامنے کی طرف چل پڑتی ہے۔
اقرا کی طرف وہ عورت بڑھ رہی تھی۔ اقرا کا ڈر کے مارے سانس پھول رہا تھا۔ پھر اس عورت نے اپنے سر سے وہ چھرا نکالا اور اقرا کے پیٹ پہ پوری قوت سے دے مارا۔ اقرا زمین پر گر گئی اور جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے ویسے ہی بیچاری اقرا تڑپنے لگی۔ اقرا کے منہ سے خون نکلنے لگا اور وہ خوفناک عورت اس خون کو پینے لگی۔ پھر اس عورت نے چھری کی مدد سے اقرا کی ایک آنکھ نکال کر چبائی، پھر دوسری آنکھ۔ ابھی اقرا زندہ ہی تھی، پھر اس چڑیل نے اقرا کا پیٹ کاٹ کر اس کا معدہ نکالا اور اس کو کھانے لگی، پھر آنتیں نکال کر کھانے لگی۔ اقرا معصوم موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ پھر اس عورت نے اقرا کا دھڑ کاٹ کر سر سے الگ کر دیا اور دیوار پر لٹکا دیا۔ نائلہ اور سارا پیٹرول ڈھونڈ رہی تھی۔ ان کو سائمہ کی چیخ کی آواز آئی۔ سائمہ دونوں کی زبان سے یکدم نکلا۔ سائمہ پیٹرول ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کو سیڑھیاں دکھائی دی جو نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ وہ نیچے اترنے لگی۔ جب وہ نیچے پہنچی تو اس نے بہت خوفناک منظر دیکھا۔ نیچے پورا کمرہ لاشوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ایک بات تھی کہ لاشوں کے منہ نہیں تھے، جس سے ان کے ناک، ہونٹ اور آنکھوں کو ان کے منہ سے بے دردی سے الگ کر دیا گیا۔ سائمہ کے منہ سے یہ منظر دیکھ کر دردناک چیخ نکلی۔ پھر سائمہ اوپر کی جانب بھاگنے لگی تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سائمہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹاتی، مدد کے لیے پکارتی ہے، مگر کوئی اس کی مدد کو نہیں آتا۔ پھر سائمہ کو پنکھا چلانے کی آواز آتی ہے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ ساری لاشیں سائمہ کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ لاشیں بہت خوفناک تھیں کیونکہ ان کے منہ پر خون ہی خون تھا۔ ان کی نین نقش تو نظر آ ہی نہیں رہے تھے۔ سائمہ نے دیکھ کے ایک پیڈسٹل فین سامنے کھڑا تھا جو تیزی سے چل رہا تھا اور اس میں سے خون ٹپک رہا تھا۔ ان لاشوں میں سے ایک نے سائمہ کا منہ پکڑا اور فین کی جانب لے کر جانے لگے۔ سائمہ تو ڈر کے مارے بے ہوش ہونے والی تھی۔ پھر اس لاش نے سائمہ کے منہ کو فین کے اندر ڈال دیا۔ سائمہ کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ جب تک سائمہ مر نہیں گئی انہوں نے سائمہ کا منہ فین سے نہ نکالا۔ آخرکار سائمہ درد سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اب سائمہ بھی ان منہ کے بغیر والی لاشوں میں سے ایک تھی۔